اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اعظم اللہ اجورنا واجورکم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان سید ساجد حسین رضوی. ہم خاص طور سے امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں آج کے مناسبت سے شب شہادت کے مناسبت سے تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں. ناظرین ہمارا پروگرام جاری اور ساری ہے. ہمارا موضوع صوم کے سلسلے میں ہے، یعنی مبتلات صوم کے سلسلے میں ہے. آج چونکہ شب شہادت مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مناسبت ہے، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ اپنے مہمان خصوصی حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب سید شاہد رضا رضوی سونی صاحب کو دعوت دوں کہ وہ مصائب اور فضائل آل محمد کے ساتھ ساتھ اعمال ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں، یعنی آج کی مناسبت سے جو اعمال ہیں اس سلسلے میں بیان فرمائیں. آئیے ہم مولانا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعظم اللہ اجرنا اجرکم. شکراً. قبلہ آپ کے خدمت میں عرض یہ ہے کہ چونکہ آج کی مناسبت بڑی المناک اور دردناک ہے، قیامت کی شب ہے. قبلہ اسی مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ آج آپ بیان مولا کائنات اور مصیبت اور فضائل دونوں بیان فرما دیں. لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں چونکہ شب قدر کی بھی مناسبت ہے، لہذا پہلے آپ ہمارے ناظرین کے لیے شب قدر کے اعمال مختصر بیان فرما دیں. آپ کے ہم بہت شکر گزار ہوں گے. جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین واللعن الدائم على اعدائهم وغاصب حقوقهم وظالميهم اجمعین. اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. پروردگار عالم، ناظرین، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو جو مجید بھی ہے، کریم بھی ہے، ذکر بھی ہے، فرقان بھی ہے، اس کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا. قبل اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات کو، یعنی موالیان حیدر کرار، علماء اعلام، مراجع اعظام، اور خاص طور سے پردہ غیب کے ساکن ان کے بیٹے یعنی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فضلہ شریف کو پرسہ تسلیت پیش کرتا ہوں. یہ آیت کریمہ جس کو میں نے سہارا بنایا ہے کہ آپ حضرات کے درمیان تادیر حائل رہوں، صرف شب قدر کے سلسلے میں 2 نکات ہیں، اس لیے کہ شب قدر کے عمومی اعمال جو تینوں شبوں میں مشترک ہیں یعنی کامن ہیں، ان کو میں نے آپ حضرات کے حضور بیان کر دیا ہے. لیکن اسپیشلی ڈے بائی ڈے جو ہے کچھ اعمال میں فرق ہے، اس کو میں آپ حضرات کی خدمت میں پہلے تو پھر بتاتا چلوں کہ ہاں غسل ویسے ہی مستحب ہے. اس شب میں بھی اس شب میں بھی 2 رکعت نماز ہے ویسے ہی، یعنی سورہ 2 رکعت نماز صبح کی طرح ہے، لیکن جو ہے نیت یہ ہوگی کہ شب قدر کی نماز پڑھتا ہوں، 19ویں تاریخ والی شب قدر کی نماز پڑھتا ہوں. یہاں پہ 21ویں شب قدر والی نماز کو پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. اور کیا پڑھیں گے؟ وہی سورہ حمد
اور 7 ٹائم جو ہے کیا ہوگا قل اللہ احد. سورہ توحید. اس کے بعد رکوع سجدہ اور دونوں سجدوں کے بعد اٹھ کھڑے ہوں گے اور فوراً وہاں سورہ حمد کے بعد دوبارہ 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم سورہ اخلاص توحید قل اللہ اس سورے کو ہم 7 مرتبہ پڑھیں گے میں بسم اللہ کے، اور 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد قنوت رکوع سجدہ یعنی دونوں سجدے تشہد سلام تسبیح، اور اس کے بعد جو چاہیں آج کی شب اپنی قدر بھی ہم کو منانی ہے اور خداوند عالم کی قدر بھی ہمیں احساس کرنا ہے کہ اس کی قدر کیا ہے، اور اس قدر میں خداوند عالم نے جس مقدار میں ہمارے لیے جو رزق عطا کر دیا ہے یا جو رزق عطا کرنے والا ہے اس کی بھی ہمیں یاد کرنا ہوگا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ آج تقدیر بدلتی ہے، تقدیر بنتی ہے، تقدیر بدلتی ہے. جب تقدیر بدلنے کا موقع ہو تو ہم آئیں، ہم سب مل کر کے رو رو کے بارگاہ ایزدی میں اپنی تقدیر کو بدلوا لیں. اگر میں خدا نخواستہ کل تک کے برا تھا یا ابھی تک کے برا تھا، رو رو کے بارگاہ ایزدی میں اپنے آپ کو بخشوا لیں. اسی لیے اس عمل میں بھی استغفر اللہ و اتوب الیہ یہ مشترک اعمال میں ہے، لیکن استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ 100 مرتبہ ہے 21ویں تاریخ کے حوالے سے. اور اسی طریقے سے 21ویں تاریخ کے حوالے سے اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین اس ذکر کو بھی 100 مرتبہ، یعنی امیر المؤمنین کے قاتلوں پر لعنت 100 مرتبہ بھیجی جائے گی. اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین. اور پھر اس کے بعد وہی جو ہے وہ قرآن کو سامنے رکھ کے دعا پڑھی جائے گی، قرآن کا واسطہ دیا جائے گا کہ بار اللہ یہ قرآن جس کو تو نے شب قدر میں نازل کیا ہے واسطے کے طور پر ہم اس کو لے کے آئے ہیں، بار اللہ واسطے کے طور پر ہم قرآن ناطق کو لے کے آئے ہیں، تو اس سامت کی وجہ سے بھی اور ناطق کی وجہ سے بھی تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور آج کی شب مجھے گویا ایسا بنا دے کہ جیسے کبھی میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. اسی طریقے سے آج کی شب میں بھی غسل بھی ہے. اسی طریقے سے میں نے کہا قرآن کھول کے دعا کی بات آ گئی، یعنی اعمال شروع ہو گئے. اس کے بعد سر پر قرآن کو رکھیں گے اور پھر وہی قرآن کو یاد دلائیں گے خدا یہ تیرا قرآن ہے، یہ تیری کتاب ہے، تیری کتاب کا واسطہ دے کے کہتے ہیں، اور تیری کتاب پر جس پر نازل ہوئی اس کا بھی واسطہ دے رہے ہیں کہ خدایا ہم کو معاف کر دے، ہم بہت گنہگار ہیں، ہم گناہوں سے ہماری کمر جھکی جا رہی ہے، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اور اسی طریقے سے واسطہ دینے میں پہلے اللہ کی خود اس کی الوہیت سے گویا ایک مرتبہ ہم اس کی بارگاہ میں اس کو پکاریں گے، ندا کریں گے کہ بے کا یا اللہ خود تیرا ہی واسطہ خدایا، ہم جائیں کہاں، تیرے ہی بندے ہیں، ابھی تک کہ اگر گمراہ تھے اب آ گئے ہیں تیری بارگاہ میں، لہذا تو ہم کو معاف کر دے. اس کے بعد خداوند عالم کے اولیاء یا بندگان خاص کا واسطہ دے دے کر کے رو کر خدا سے معافی کے طلبگار ہوں گے ہم، جیسے بے محمد بار اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، بار اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، بار اللہ تجھے تیرے کملی والے نبی کا واسطہ، بار اللہ تجھے کپڑے والے نبی کا واسطہ، تو ہمارے گناہوں کو درگزر کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اور آج کی قسمت میں جو کہ سال بھر تک کے لیے قسمت بنتی ہے، آج کی قسمت میں کوئی خیر چیز قرار دے، ایسا خیر ہو جو اس دنیا کے لیے بھی خیر قرار پائے اور اس دنیا کے لیے بھی خیر قرار پائے. ایسی روزی عنایت ہو جائے کہ جس سے تو مل جائے، تیری مرضی مل جائے، تیرے اولیاء مل جائیں. اور اسی طریقے سے بفاطمہ حضرت فاطمہ صدیقہ کبریٰ کا صدقہ دے کے خدا کو اس کو جو ہے
ان کے صدقے میں ہم خدا سے کہیں کہ یہ تیرے ان 5 لوگوں میں ہیں جس کو تو بہت اہمیت دیتا ہے، یہ تیرے خاص بندے ہیں. جہاں تیرے مذہب کی آن کی بات آئی یہ 5 لوگ کھڑے ہو گئے، جہاں تیرے مذہب پر آنچ آنے لگی یہ 5 کھڑے ہو گئے. ہم بھی ان کا واسطہ دیتے ہیں تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. 21ویں شب میں بھی اسی طریقے سے بے علی حضرت علی کا واسطہ دے کے کہ بار الہ جہاں جہاں تیرے دین پر آنچ آئی اس علی نے سینہ سپر کر دیا اپنے آپ کو اور تیرے دین پر آنچ نہیں آنے دی. تجھے واسطہ ہے تجھے اس علی کا کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری قسمت میں کوئی شر قرار نہ دینا، ہماری قسمت میں وہ سب کچھ قرار دے جس سے تو راضی ہو جائے اور تیرے اہل بیت راضی ہو جائیں. بار الہ اسی طریقے سے ایک ایک معصوم کو کہ بالحسن شروع ہو جائیں گے. امام حسن علیہ السلام کو ندا دے رہے ہیں کہ خدایا یہ کریم آل محمد کا واسطہ تجھے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ایسے 10 مرتبہ اس کو بھی دہرائیں گے. پھر اس کے بعد بالحسین 10 مرتبہ اسے بھی دہرائیں گے کہ بار الہ تجھے ابا عبداللہ الحسین کا واسطہ، اس نے پورا گھر بار اٹھا دیا تیرے دین کے واسطے، تجھے اس خاص بندے کا واسطہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری تقدیر میں سب اچھی اچھی باتیں لکھ دے. اسی طریقے سے بے علی یعنی امام زمان علیہ السلام تک سب کو ایسے ہی واسطہ دیں گے خدا کو، ان شخصیات کا، ان ہستیوں کا کہ خدایا تیری نظر میں یہ بہت کریم ہیں، تیری نظر میں ان کا درجہ بہت زیادہ ہے، تو ان کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اور پھر اس کے بعد آج کی شب میں بھی کچھ اعمال ہیں جو تفصیلی کتابوں میں موجود ہیں اور خود مفاتیح الجنان میں موجود ہیں کہ جن کو جیسے یاد الذی کا آنا تھا اور اس طریقے سے اور دعائیں ہیں کہ 21 تاریخ کو پڑھنا ان کو مستحب ہے. نسبتاً طولانی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ آپ حضرات خود ہی ماہ رمضان کے اعمال اور شب قدر کے اعمال میں دیکھ کے اس کو پڑھ لیں گے. اور 21 کا اعمال کچھ زیادہ سنگین ہے کیونکہ اب یہ جو عبدالر راتیں آنے والی ہیں، بس کسی معصوم سے پوچھا گیا کہ شب قدر کون سی ہے، معصوم نے شب قدر کو تو نہ بتایا. اس لیے قرآن کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم درک نہیں کر سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. تو پھر یعنی بتانا مقصود نہیں ہے، لیکن کہا ان 2 راتوں میں سے کوئی ایک رات جو ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ قریب ہے، اور اسی میں تم یہ اعمال انجام دو، اللہ تمہارے عمل کو قبول کر لے گا، تمہاری قسمت کی بھی تمہاری بگڑی ہوئی کو بنا دے گا. یہ امام نے ان 2 راتوں میں زیادہ جو ہے قریب بے اتفاق، اور ان 2 کے اعمال ہی بتا دیے ہم نے. یعنی شب احیاء ہے، یہ راتوں رات جگنا ہے. حتیٰ ہم نے روایات میں دیکھا ہے کہ خود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ پہ پانی مار دیا کرتی تھی جب اونگنے والی بات آ جائے، اور ان کی عادت ڈالتی تھی کہ یہ بھی شب قدر میں، یہ بھی اس شب بیداری میں یہ بھی شریک رہیں. اتنا عظیم ثواب ہے اس شب بیداری کا کہ حضرت فاطمہ یہ نہیں چاہتی ہیں کہ یہ بھی ثواب سے محروم ہو جائیں، جبکہ یہ بچے ہیں، ان پر کوئی تکلیف نہیں ہے، ان پر شریعت نے کوئی ذمہ داری عائد نہیں کی ہے، لیکن حضرت فاطمہ ہیں جو اپنے بچوں کو سکھا رہی ہیں. شاید آج کے زمانے میں شاید ہم کو بتایا جا رہا ہو کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دیں، ان کو جگائیں، راتوں رات جگائیں. یہ اور بات ہے رکھنے کا، رات میں جگنے کا بہانہ کوئی ہونا چاہیے. خود معصومین نے فرمایا ہے آج کی رات میں جوشن کبیر پڑھی جائے. سبحان اللہ. خداوند عالم کے وہ نام ہیں، اسما ہیں کہ جسے اسماء حسنہ کہا جاتا ہے، ان کا واسطہ دے کے خدا سے ہر قسم کی بلا کو ٹلنے کے لیے خدا سے گزارش کی جاتی ہے. بار الہ جو بھی مریض ہیں، جس مرض میں مبتلا ہیں، خدا خاص طور سے
یہ جو کورونا مرض ہے جس میں سب پوری دنیا مبتلا ہو گئی ہے، تمام مؤمنین کو محفوظ رکھے، اور اسی طریقے سے جوشن کبیر کو تمام کیا جائے گا. پھر بھی قرآن مجید کو پڑھا جائے گا، زیادہ سے زیادہ ان شبوں میں پڑھا جائے. اس کے علاوہ 100 رکعت نماز ہے، تینوں شبوں میں مشترک ہے، یہ مشترک ہے، کامن ہے. اس میں 100 رکعت نماز مستحب ہے. لوگ یہ کہتے ہیں قضاء عمری نہیں، قضاء عمری یہ نماز نہیں ہے، یہ 100 رکعت نماز مستحب ہے تینوں راتوں میں. نماز شبہ قدر میں تینوں راتوں میں اس کو پڑھا جائے. اور تفصیلی کتابوں میں یہ اس کے اعمال موجود ہیں، دعائیں موجود ہیں. زیادہ سے زیادہ ان راتوں میں اللہ سے لو لگائی جائے، اللہ کے رسول سے لو لگائی جائے، ان راتوں میں توسل کیا جائے، ان راتوں میں ائمہ معصومین کی بارگاہ میں رو رو کے گڑ گڑا کے پہلے استغفار کیا جائے، بعد میں ان سے چاہا جائے کہ وہ اللہ سے ہمارے اس درخواست کو رکھ دیں. اس لیے کہ معصومین کہتے ہیں کہ استغفار پہلے کہو گے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 100 مرتبہ پہلے کہو گے، اس کے بعد جو دعا کرو گے جب خدا تم کو معاف کر دے گا تو جو دعا کہو گے خدا تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا. قبلہ بہت شکر گزار ہیں آپ کے، جزاک اللہ. خداوند عالم آپ کو سلامت رکھے. آپ نے آج کی مناسبت سے اعمال بیان فرمائے. ناظرین سے امید ہے کہ مولانا کے بیان سے اور اعمال سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ. اس شب قدر میں ہمیں بھی دعا میں نہ بھولیے گا. آئیے ہم اپنے مولانا کی خدمت میں ایک بار پھر سے گزارش گزار ہوتے ہیں کہ آج کی مناسبت سے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں فضائل و مصائب بیان فرما دیں. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وظالميهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، حبك إيمان والتقوى، وبغضك كفر والنفاق. مولا کائنات، مولا الموحدین، امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب کی شب شہادت میں ہم آپ سب کو مولا کی شہادت کا پرسہ اور خاص طور سے علماء اعلام، مراجع الزام اور حجت ابن الحسن منتقم خون مظلومان کو پرسہ پیش کرتے ہیں. ناظرین کرام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی، تم سے محبت رکھنا، تم کو چاہنا، تمہاری طرف لو لگانا، تم سے دوستی کرنا، یہی ایمان کی دلیل ہے. یہی اس بات کو بتاتی ہے کہ یہ شخص مؤمن ہے، اس کے اندر ایمان پایا جاتا ہے. اب کسی ایک شخص کے لیے نہیں کہا رسول اللہ نے تمام عالم کے لیے کہا ہے کہ جو بھی علی سے محبت کرے گا گویا وہ اللہ سے بھی محبت کرے گا، رسول اللہ سے بھی محبت کرے گا، اور جو اللہ اور رسول اللہ سے محبت کرے گا وہی شخص مؤمن ہے. یعنی اللہ کی غیبت پر ہی اس کو ایمان ہے، یعنی اسے اللہ کی توحید اور وحدت پر بھی ایمان ہے، اور وہی وہ ہے کہ جو رسول خدا کو آخری نبی بھی اپنا مانتا ہے، اور خدا بند عالم کی غیبت کا بھی اس کو ایمان ہے، اور آخر وقت کے امام جو ہیں ان کی بھی غیبت پر ایمان ہے. اور جو اتنا بڑا مومن ہو وہ تو مومن ہے ہی، وہی تقویٰ ہے، وہی پرہیزگاری ہے جو اللہ سے لے کر کے امام زمانہ تک جس کے دل کا ورد رہا ہو،
جس کا آویزہ گوشت، جس کے کان میں یہی بات آتی رہی ہو کہ وہ علی سے محبت کرتا ہو، اس کے بچوں کی لوریاں علی سے محبت کی لوریاں ہوں، خود اس کی اپنی لوریاں بھی اس سے محبت، علی سے محبت کی لوریاں ہوں. جب جہاں بچہ پیدا ہوا، ابھی بچہ بزرگ ہو رہا ہے تو علی کا تذکرہ ہے اس گھر میں، علی کے فضائل کا تذکرہ ہے، علی کے تمام اچھے کارناموں اور ان کارناموں کا بھی تذکرہ ہے جس کو قریش کے لوگ اچھا نہیں مانتے، لیکن دنیا اچھا مانے یا برا مانے، ہم کو تو علی کے کارنامے بیان کرنے ہی ہیں تاکہ کل سے علوی لوگ آج تک علوی برقرار رہیں اور قیامت تک علی کے ماننے والے، علی کی محبت کرنے والے علی کے راستے پر چلتے رہیں، وہ اسی ڈگر کے راہی رہیں جس ڈگر پہ اہل بیت علیہ السلام چلے ہیں. جو علی کا راستہ ہے وہی صراط مستقیم ہے، یہ تو پہلے ہی نبی اکرم نے فرمایا ہے. اور حب کا ایمان و تقوی، پرہیزگاری بھی وہی ہے، یعنی گناہوں سے پرہیز بھی اسی میں ہے. جو علی کو چاہتا ہے، جو علی سے محبت رکھتا ہے، وہ گناہوں سے بھی پرہیز کرے گا، وہ برائیوں سے بھی پرہیز کرے گا، وہ ہر غلط کام کے داڑے نہیں جائے گا، یعنی ہر غلط کام سے دور رہے گا، اچھے کام کرنے کی کوشش کرے گا. چونکہ امیر المؤمنین، مولا الموحدین، امیر کائنات یہ اچھے لوگوں کے امام تھے، یہ امیر المؤمنین تھے، یہ امام المتقین تھے. جب یہ متقیوں کے امام تھے تو ان کے چاہنے والے تو پہلے ہی سے باتقوا لوگ ہوں گے، اور ان کے چاہنے والے تو پہلے ہی سے ایمان کا ورد ان کے دل و دماغ پر صرف جو ہے وہ علی کا جب ذکر ہوگا تو ایمان اپنے آپ تازہ ہوتا رہے گا، ایمان میں ایک نیا پن پیدا ہوتا رہے گا. علی کا بار بار تصور ایمان میں ایک جدت اور ایمان میں ایک نیا پن پیدا کرتا ہے. اور علی سے بغض رکھنا، یہ بھی جو علی سے دشمنی رکھتا ہے، جو علی کے فضائل کو نہیں مانتا ہے، جو ان کی کرامات کا انکار کرتا ہے، جو ان کے فضائل کا منکر ہے، یقیناً وہ منافق ہے اور جہنمی ہے، اور وہی کافر ہے. کافر کی اصطلاح کہیں اور سے نہیں آئی ہے. کافر اسے ہی کہتے ہیں جو اللہ کے دین کا انکار کر دے، جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دے، اور اولیاء کا انکار کر دے. اور علی کا انکار کل اولیاء کا انکار ہے، علی کا انکار کل کائنات کے فضائل کا انکار ہے، علی کا انکار کمالات کا انکار ہے، علی کا انکار خداوند عالم کی حکومت کا انکار ہے، علی کا انکار اللہ کی غیبت کا انکار ہے، علی کا انکار رسول خدا کی خاتمیت کا انکار ہے. اور علی سے محبت کل کائنات کے فضائل و کمالات کا اقرار ہے، اور فضائل و کمالات علی کا اقرار ہی ایمان اور تقوی ہے، اور ان سے دشمنی ہی کفر اور نفاق ہے. اب تاریخ کے اگر ورق پلٹے جائیں اور تاریخ کی اگر ورق گردانی کی جائے تو تاریخ میں یہ مل جائے گا کہ علی علیہ السلام کے کیسے کیسے کمالات، کیسا علم. آپ کے صحابہ میں سے اصحاب السر جو رازدان صحابی، دو ایک صحابی ہیں جو رازدان صحابی ہیں، کمیل ابن زیاد نخعی ہیں، میسا میں تمار ہیں. یہ لوگ وہ ہیں جو اصحاب السر ہیں. مولا کائنات جب کہیں کوئی بات ہوتی ہے تو ان کو سر اور راز کی بات بتاتے ہیں، یعنی اللہ اور رسول کی راز کی باتوں کو یہ ان اصحاب کو بتاتے ہیں. سبحان اللہ. اور وہاں یہی کہتے ہیں آپ کے یا کمیل ہلک خزان الاموال، مولا کائنات کے پاس مال دولت کا ٹھکانہ نہیں تھا. میں فی الحال واقعہ نہیں پڑھنا چاہتا پورا، صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود علم اور کمال کی محبت جو علی کی ہے، یہ کہتے ہیں کہ لنا علم وللأعداء مالو، علم ہمارے حصے میں آیا ہے اور ہمارے دشمنوں کے حصے میں مال آیا ہے. وہ مال جو
دینی ترقی نہ کروا سکے، وہ مال جو مومنین، جو غریب مومنوں تک نہ پہنچ سکے، وہ مال جو فقیروں کی دستگیری نہ کر سکے، وہ مال جو اچھے لوگوں کے کام نہ آ سکے، وہ مال کیا مال ہے کہ جو غربا کی مدد نہ کر سکے۔ مال تو وہ مال ہے کہ جو مومنوں کے کام آ جائے، جو بندگان خدا کے کام آ جائے، جو انسانیت کے کام آ جائے۔ اسی لیے کہا کہ ہلاک خزان الاموال، جو مالوں کا خزانہ جمع کرتے ہیں، جو مالوں کو جوڑ جوڑ کے اموال کو رکھتے ہیں، مال دولت اور ویلتھ کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ فکر نہیں ہوتی کہ اس میں غریب سادات کا بھی حق ہے، یہ فکر نہیں ہوتی کہ اس میں فقراء اور مؤمنین کا بھی حق ہے، غریبوں کا بھی حق ہے، اور بس جمع کیے جاؤ۔ ایسے مال کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ امام فرماتے ہیں کمیل سے کہ یہ سب ہلاک ہو جانے والی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں مٹ جانے والی ہیں، یہ سب امتحان کے طور پر دی گئی ہیں۔ اگر تم امتحان میں سربلند آ گئے، اگر سربلند سامنے آ گئے، اگر امتحان میں کامیاب ہو گئے، یعنی ان اموال کو صحیح راستے پر صرف کر دیا، تب تو ٹھیک، ورنہ اگر یہ مال تم کو گمراہ کر دے، اگر یہ مال تم کو غلط راستے پر لے جائے، اگر اس مال کے ذریعے تم کسی یتیم کے گال کا تماچا بن جاؤ، اگر اسی مال کے ذریعے تم کسی بیوہ کی توہین کرنے لگو، اگر اسی مال کے ذریعے تم غلط راستے کو اپنا لو، تو یہ مال تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اور یہ اس کے باوجود کہ مال تم کو صحیح راستے پر لے جائے، تب بھی یہ خدا بند عالم کا وعدہ ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے، تو کہا مولا سے کہ سرکار فرق کیا ہے؟ کہا فرق یہ ہے کہ علم وہ چیز ہے جو صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے، اس کے وقار کو بڑھا دیتا ہے، اس کے احترام اور عظمت کو دوبالا اور دوچند کر دیتا ہے۔ لیکن جس کے پاس مال ہوتا ہے، مال والا ممکن ہے کہ متہم بھی ہو جائے، ممکن ہے کہ غلط باتوں کی طرف بھی نسبت دے دی جائے، لیکن علم کی حفاظت کون کرتا ہے؟ علم کی حفاظت، صاحب علم کی حفاظت خود علم کرتا ہے، اور صاحب مال کی حفاظت کو صاحب مال خود اس مال کی حفاظت کرتا ہے۔ فرق یہی ہے، اگر مال آ جائے تو صاحب مال چاروں طرف سے مصیبتوں میں گھر جاتا ہے کہ اپنے مال کی کیسے حفاظت کرے، اور اگر علم آ جائے تو صاحب علم بالکل سکون سے لیٹتا ہے، وہ ایک گلین پر پڑا رہتا ہے، فکر نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے علم کی چوری ہونے والی نہیں ہے، اس کے علم پر ڈکیتی پڑنے والی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کے پاس علم کا ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، اور ایسا سمندر نہیں کہ بھری مسجد میں جا کے کہتے ہیں کہ قبل اس کے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں، مجھ سے فائدہ اٹھا لو، میں کائنات کی تمام چیزوں کو جانتا ہوں، مجھ سے جو چاہو دریافت کر لو، جو چاہو پوچھ لو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، دیکھو مجھ سے سائنٹیفک باتیں معلوم کرنا ہو تو معلوم کر لو، مجھ سے علوم اور سائنس کو دریافت کرنا ہو تو دریافت کر لو، ورنہ میرے سینے میں یہ علم کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر میرے سینے میں ہی چلا جائے گا، اور تم لوگ اس سے فائدہ نہ اٹھا پاؤ گے۔ اور یہی وجہ ہے جگہ جگہ پر ایک روز امام یہ کہتے ہیں مسجد میں کہ کون ہے تو مجھ سے پوچھ لے، مجھے سوال کر لو قبل اس کے کہ میں اس دنیا سے اٹھ جاؤں، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ مجھ سے پوچھ لو، فاسألو، مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھے کھو دو، اس لیے کہ کھونے کی تعبیر یہی وہ تعبیر ہے کہ مولا کائنات سے لوگوں نے صحیح فائدہ تو اٹھایا نہیں ہے، مولا کائنات سے وہ جو علوم الہی لے کے آئے تھے، وہ جو معلومات جو نبی اکرم کے ذریعے جو ذخیرہ بنے تھے، ان معلومات کو تو لیا ہی نہیں، عوام نے، پبلک نے، امت نے علم حاصل نہیں کیا، بقراتیاں جا بجا کی ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ کبھی کبھی ہمارے سر میں بال کتنے ہیں اور اونٹ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اور کیا ایسے سوالات جو بہت ہی لا یعنی اور لامفید سوال ہوں، لیکن کسی نے آ کے یہ نہیں پوچھا کہ
ہمارے یہاں پانی کم ہے، عراق میں پانی کم ہوتا ہے، یہ جو آپ نے کہا ہے کہ لوگ پانی سے جو ہے روشنی اور اپنے شہروں کو روشن کریں گے، تو یہ کیسے روشن کریں گے مولا؟ یہ ہم کو آپ بتا دیجئے کہ عراق کیسے روشن ہوگا، ہمارے دل میں نور کیسے آئے گا، اور پھر ہمارے گھروں میں نور کیسے آئے گا؟ تو شاید مولا یہ بتاتے کہ اگر تم قرآنی باتوں کو پڑھتے رہو گے، اگر تم قرآنیات کو دہراتے رہو گے، اگر تم قرآن کا ورد کرتے رہو گے تو تمہارے دل منور ہو جائیں گے، اور اگر تم ہماری تعلیمات پر عمل کرتے رہو گے تو تمہارے شہر جگمگا جگائیں تمہارے شہر روشن ہو جائیں گے صرف اس لیے۔ لیکن یہ کام تو ہوا ہی نہیں ہے، یا تو جاہلانہ انداز اختیار کیا اور مولا کے سامنے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، ان کے سامنے بدتمیزی کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور یہی بات ہے کہ اتنا عادل امام، اتنا عادل خلیفہ کہ جو حتیٰ اپنے دشمن کے لیے بھی جو پیالہ آتا ہے دودھ کا آخر وقت میں مولا کی شہادت کے آس پاس بس یہی ایک دو دن میں ان کے لیے بھی کہتے ہیں کہ دیکھو حسن، جیسے میرے لیے پیالہ لائے ہو تم، ویسے ہی اس ابن ملجم کے لیے بھی پیالہ لے کے آؤ۔ اسے دیکھتے نہیں ہو کہ اس کے چہرے پر جھرریاں پڑی ہوئی ہیں، دیکھتے نہیں ہو نقاہت سے یہ کانپ رہا ہے، دیکھتے نہیں ہو کہ یہ پریشان ہے، جسمانی اعتبار سے اس کو نقاہت ہے۔ مولا ہے کہ اپنے دشمن اپنے قاتل کا اتنا خیال کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ اپنے باپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ آخری وقت آ گیا جب تو وہی جبرائیل جو جنگ میں تلوار ٹوٹ جانے کے بعد قصیدہ پڑھ رہا تھا، وہی کہہ رہا تھا کہ کوئی یہ جوان ہے، ایسا جوان ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی کی بھی تعریفیں کر رہا تھا یہی جبرائیل، اور یہی ذوالفقار بھی کی بھی تعریفیں کر رہا تھا۔ لیکن آج یہی فرشتہ ادھر جب محراب میں مولا گئے ہیں، پہلی رکعت کا روایت کے مطابق عزادارو پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ بھی انجام دے رہے تھے کہ اچانک جبرائیل کی آواز بلند ہو گئی کہ امیر المومنین قتل کر دیے گئے، ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، تمام اصحاب کھلبلی بچ گئی۔ اب دیکھا تو کیا ہے کہ میرا کی خاک اٹھاتے جا رہے ہیں مولا، ارے کہتے جا رہے ہیں، ارے کہہ رہے ہیں کہ فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں، جو مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا ایک ایک لفظ و وعدہ پورا ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ اور تمام تمام اصحاب کے درمیان ایک غوغا ہے، لوگوں میں غم ہے، ماتم کر رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں، اصحاب سب کہ ہائے علی کیسا مولا، اب ہم کو کہاں ملے گا؟ لیکن اس وقت بھی مولا نے فریضے سے بے توجہی نہیں کی، ادھر حسن کو اشارہ کیا کہ بیٹا تم نماز کو تمام کر دو، میں کہوں گا کہ اے مولا حسین، آپ نے تو بہت دعا پر بہت ظلم ہوا، آپ کو نشیب میں قتل کیا گیا، آپ نے سجدے میں سر جھکایا تو پھر سر نہیں اٹھایا، لیکن ہائے مولا حسن کا امتحان کہ دوسری رکعت بھی پڑھ رہے ہیں، اپنی بابا کی مصیبتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور اب کوفے والوں کے تمام حالات کو بھی نظر ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ اب آپ کو مسجد کوفہ سے محراب سے اٹھایا گیا، بعض روایات میں ہے کہ تخت پر آپ کو لے جایا گیا، بعض روایات میں گلیب میں آپ کو رکھا گیا، علیہ کے صحن میں ایک مرتبہ ماتم ہوا، ایک مرتبہ تمام مومنین روئے، اور پھر اب گھر کی طرف جب جانے لگے تو ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ میرے اصحاب، میرے ساتھیوں، اب تم میرے ساتھ جاؤ۔ جیسے اصحاب نے ہاتھ جوڑا کہ مولا اب ہم کو اپنے سے کیوں جدا کر رہے ہیں، ایک مرتبہ غیور امام کہتے
اب جب مجھے گھر کی طرف لے جائے گا تو میری بیٹیاں میرا انتظار کر رہی ہوگی، یقیناً میرے بچوں کو بھی خبر مل گئی ہوگی کہ میرا بابا شہید کر دیا گیا، لہذا ان کی آوازیں نکلیں گی، نامحرم کا مجمع، علی کو یہ برداشت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ تمام اصحاب واپس چلے گئے عزاداروں، اور اس کے بعد جب حرم سرا میں آپ کا جسم زخمی جسم لے جایا گیا تو وہاں پر تمام ام کلثوم، زینب، اولیاء مقام، تمام اولادوں میں ایک مرتبہ کوہرام مل گیا۔ عزادارو، یہ یتیموں کا باپ علی آیا ہے جس کا سر زخمی ہو گیا ہے، اب طبیب کو بلایا جاتا ہے۔ عزادارو، طبیب آیا، طبیب بھی مولا کا چاہنے والا تھا، طبیب نے پورے طور سے ایک مرتبہ نظارہ کیا، جیسے ہی سر کے زخم کو دیکھا عزادارو، ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ اے مولا، اب کوئی رمق حیاتی باقی نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مولا جب تک چاہے زندہ رہ جائیں تو ان کو جتنا دودھ مل سکے فراہم کر دیا جائے۔ جیسے ہی یہ خبر کوفے کے یتیموں کو ملی، جیسے یہ خبر کوفے کے بچوں کو ملی، ایک مرتبہ تمام بچے اپنے آنسوؤں سے بارش کرتے ہوئے آئے مولا کی آواز بلند کرتے ہوئے امام کے گھر تک آئے۔ مولا، اگر ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک کوزے میں دودھ لے کے آئے ہیں، آپ ہماری طرف سے قبول فرما لیجئے۔ مولا بھی چند لمحے کا مہمان۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ ایک مرتبہ جیسے امام غش میں آئے، غش میں آتے ہی ایک خاتون آ گئی، امام ہوش میں آئے، ہوش میں آنے کے بعد کہا کہ اے خاتون کیا بات ہو گئی ہے؟ جیسے سننا تھا کہ کنیز اس لیے حاضر ہوئی ہے کہ آپ نے تمام لوگوں کو تو اس بڑے شہزادے کے حوالے کر دیا ہے، لیکن میرے عباس کو کسی کے حوالے نہیں کیا۔ جیسے ہی سننا تھا ایک مرتبہ مولا کائنات مظلوم عالم نے عباس کے ہاتھ کو پکڑا، امام مظلوم کے ہاتھ کو ہی پکڑا، عباس کے ہاتھ کو امام حسین کے ہاتھ میں دیا عزادارو، اور اس کے بعد یہ کہا کہ دیکھو میرے بیٹے پر اگر کوئی وقت پڑ جائے تو اے عباس میرے حسین کو تنہا نہ چھوڑنا۔ اب یہی جملے کہے تھے کہ جناب مولا کائنات نے آخری ہچکیاں لی اور قفا سے انصروی سے آپ کی روح پرواز کر گئی۔ آپ کا خنود کا انتظام، آپ کا کفن سب جنت سے آیا تھا، فوراً آپ کے غسل کا انتظام کیا گیا، غسل کے بعد کفن دیا گیا، خنود کیا گیا۔ ادھر پہلے ہی سے مولا نے تعلیم دے دیا تھا کہ کئی تابوت میرے بنائے جائیں، عراق میں کئی سمت کی طرف بھیجے جائیں، اور حسنین دیکھو ایک تابوت کو تم لوگ اٹھانا، صرف ایک جانب سے تم دونوں تابوت کو اٹھانا، اور آگے کی طرف سے تابوت خود بخود اڑتا چلا جائے گا، یعنی میکائیل و جبرائیل نوحہ پڑھتے ہوئے کوفے کی پشت پر لے جائے گے جنازے کو۔ جیسے ہی سننا تھا حسنین کریم کا گریہ بڑھا، پشت کوفہ بھی پہنچے جہاں پہ جناب اعظم نوح کی قبر تھی، وہی بیچ میں قبر آمادہ تھی، وہاں لے جا کے مولا کے جنازے کو رسول خدا کے حوالے کر دیا۔
کہ آپ کے بھائی کا جنازہ ہے، بڑی مصیبتوں جھیل کے آیا ہے اور سر پہ تلوار کا زخم ہے۔ اب حسنین علیہ السلام روتے روتے کوفے کی طرف آ رہے ہیں، ایک خرابے میں دیکھا کہ رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جیسے ہی سنا دونوں امام نزدیک ہوئے، دیکھا کہ عربی ایک نابینا سر پٹک پٹک کے رو رہا ہے کہ 3 دن ہو گئے مجھے کوئی کھانا دینے والا نہیں آیا۔ جیسے امام مظلوم ان دونوں بھائی پہنچے، رونے لگا، فریاد کی کہ میرا فریاد رس 3 دن سے نہیں آیا۔ یہ بات بیان کر رہا تھا عربی کہ ایک مرتبہ امام نے کہا یہ بتائیے آپ کے اس محسن کی کوئی علامت بھی ہے؟ فوراً اس عربی نے کہا کہ اور کوئی علامت تو نہیں ہے، لیکن جب اس سے پوچھتا تھا تو وہ کہتا تھا سمجھ لے کہ غریب غریب کے پاس بیٹھا ہے، ایک غلام کے پاس بیٹھا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بار رہا ہمارے اس مختصر سے مجلس کو قبول فرما۔ بار الہ جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ مریض منظور مورد نظر مریض کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو قرضدار ان کے قرضوں کو از غیب ادا فرما۔ بار الہ علماء ان کا سایہ مرتون برقرار رکھ، امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو انصار و اعوان امام زمانہ قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین، یہیں پہ ہماری مجلس تمام ہوتی ہے، انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ جب تک کے لیے ہم وداع چاہتے ہیں، فی الحال خدا حافظ، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔